السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ایک فقیر کی پٹائی کرنے والے کا انجام دیکھیے۔ یہی واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جو نہایت امیر اور شہرت یافتہ انسان تھا۔ اللہ نے دولت بھی دی، مال و زر دیا، شہرت بھی دی، عزت بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن وہ بڑا ہی ناشکرا نکلا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتا، غریبوں کی مدد کرنا وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کی شادی حسین و جمیل کسی لڑکی سے ہوئی جو اچھی تھی، سیرت والی تھی، اخلاق بہت ہی اعلیٰ قسم کا اس سے شادی ہوئی۔ دولت مند کی بیٹی تھی، نئی نئی ابھی شادی ہوئی تھی کہ دونوں میاں بیوی ٹیبل پہ کھانا کھا رہے تھے، اور وہ وقت ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ جب نئی شادی ہو، دلہن ساتھ میں ہو، کھانا ساتھ کھا رہے ہوں، اس وقت کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جب یہ دونوں کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں دستک ہوا، دروازے پہ آواز لگی کہ ایک غریب آواز دے رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو اور واقعی مستحق تھا وہ آدمی۔ چنانچہ اس کی بیوی وہاں سے اٹھی اور اس کو دینے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ دینے کے لیے چلی گئی، پیچھے سے اس کا شوہر گیا، چونکہ اس کو اچھا نہیں لگا کہ اس کی بیوی اس کے پاس سے اٹھے اور اس غریب کو دے۔ یہ بات اسے ناگوار محسوس ہوا، پیچھے پیچھے گیا اور اس فقیر کی پٹائی کر دی، بہت زیادہ اس کو مارا۔ وہ روتا ہوا، اللہ سے شکایت کرتا ہوا وہاں سے نکلا۔ چونکہ جو کمزور ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے ہی شکایت کرتا ہے۔ چونکہ طاقتور لوگوں کے ساتھ تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں دینے والے، لیکن جو غریب ہوتا ہے اس کا ساتھ تو فقط اللہ ہوتا ہے۔ روتا ہوا وہاں سے وہ نکل گیا بیچارہ۔ یہ بات اللہ رب العزت کو بڑا ناگوار محسوس ہوئی، اللہ کو برا لگا، چونکہ یہ شخص متکبر تھا، گھمنڈ والا تھا، بلا وجہ غریب کو مارا۔ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کے کاروبار میں گھاٹا لگنا شروع ہوا، کبھی 10 لاکھ روپے کا، کبھی 20 لاکھ روپے کا گھاٹا لگتے لگتے ایسی نوبت آ گئی کہ اب اس کا جو سسر تھا، اس لڑکی کا باپ جس سے اس کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی بیٹی کو اس کے یہاں سے لے کے چلا گیا، یہ کہہ کے کہ اب تو میری بیٹی کا نمارہ کیسے کرے گا، اب تو میری بیٹی کی پرورش کیسے کرے گا، اب تو میری بیٹی کی خواہشوں کو کیسے پورا کرے گا، اس لیے کہ تو خود محتاج ہے اور یہ میری بیٹی ہمیشہ ناز و نخرے میں پلنے والی، لہٰذا تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ وہ لے کے چلے گئے، اس کے لڑکی کے ابو طلاق دلوا کے اس کو لے کے چلے گئے۔
اللہ کی شان دیکھیے، یہ شخص اتنا لاچار غریب ہوا کہ اپنے گھر کو بھی بیچ ڈالا اور سڑکوں پہ بھیک مانگنے لگا۔ چونکہ اللہ چاہے تو بادشاہ کو بھی کان پکڑ کر گلی میں بھیک منگوا دے، اور اگر اللہ چاہے تو غریب کو بادشاہ کے تخت پہ بیٹھا دے۔ تو ایسا ہی ہوا، یہ گھر تک بیچ دیا اور سڑکوں پہ بھیک مانگنا شروع کیا۔ ادھر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا تھا، اللہ اس پر بے انتہا خوش ہوا، مہربان ہوا اور اس کو دولت دینا شروع کیا۔ ترقی پہ ترقی، ترقی پہ ترقی، ترقی پہ ترقی اللہ دینا شروع کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ شہر کے گنے چنے امیروں میں اس کا نام آنے لگا۔ اتفاق سے وہ گھر بھی یہ شخص خرید لیا جس گھر کے پاس اس کو پٹائی لگی تھی، وہ گھر بھی خرید لیا۔ اور شادی جب کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ رب العزت اس کی قسمت میں وہی لڑکی لکھ دی جو لڑکی اس امیر کے پاس تھی، وہ اب اس کی بیوی ہو گئی، اب اس سے شادی ہو گئی اس کی۔ پھر دن گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ دونوں میاں بیوی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک آواز آئی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو چونکہ یہ لڑکی بیچاری رحم دل تھی، شوہر کی طرف دیکھی، شوہر اس کو اجازت دے دی کہ جاؤ اس غریب کو کھانا دے دو۔ چونکہ شوہر اس کا جو شوہر تھا وہ غریبی کو دیکھا ہوا تھا، چنانچہ اس غریب پہ ترس کھا کر اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ اس کو کھانا دے دو۔ بیوی جب کھانا لے کے اس شخص کو دینے کے لیے جب وہاں پہنچی تو کھانا ہاتھ تو بڑھائی وہ کھانا دینے کے لیے، اور وہ شخص بھی ہاتھ بڑھایا اور وہ کھانا تو دے دی۔ وہ شخص وہیں بیٹھ کے کھانے لگا، لیکن یہ عورت، یہ جو لڑکی تھی، وہ وہاں کھڑی ہو کر رونے لگی، زار و قطار رونے لگی۔ جب اس کو دیر ہو گئی، اس کا شوہر وہاں انتظار کر رہا تھا، جب وہ نہیں پہنچی تو وہ نکل کے دیکھا کہ ٹائم کیوں لگ گیا۔ جب وہ آیا تو اپنی بیوی کو روتا ہوا پا کر اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا یہ فقیر نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب میں کھانا دینے آئی تو میں اس شخص کو پہچان گیا، یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے تجھے مارا تھا۔ تو ایک فقیر تھا، غریب تھا، اسی دروازے پہ تو مانگنے کے لیے آیا تھا اور یہ شخص تیری پٹائی کی تھی۔ اس وقت یہ امیر تھا اور یہ گھر بھی اسی کا تھا، لیکن اب دیکھیے کہ یہ اتنا غریب ہو گیا، نہایت غریب ہو گیا کہ آج میرے دروازے پہ پھر وہ کھانا لینے آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر پہچان گئی کہ یہ میرا شوہر ہے، اور پہلا شوہر یہی تھا میرا، اس لیے میں رونے لگی۔ چنانچہ وہ جو اس کا شوہر وہ غریب تھا جو پہلا اور امیر ہو گیا، اب وہ بھی پہچان گیا اس کو، اور بڑی حیرت ہوئی۔ کہا ہاں واقعی میں یہ شخص مجھے مارا تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میرا اللہ مجھے اس کی جگہ بیٹھا دیا اور اس کو میری جگہ اللہ ڈال دیا۔ تو آج بھی کسی کمزوروں پہ ظلم کرنے سے اللہ رب العزت اس کی قد کو گھٹاتا ہے۔
لہٰذا کمزوروں کی مدد کیجیے، ظالموں کا ساتھ نہیں دیجیے، اور ہر ممکن ستائے ہوئے شخص کی امداد کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔